یہ کہانی اس دور کی ہے جب شہروں کے بازار صرف تجارت کی جگہ نہیں ہوتے تھے بلکہ قسمتوں کے فیصلے بھی وہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کہانی کا مرکز ایک چھوٹا سا شہر سنگ خاموش ہے، جہاں صبح اذان کے ساتھ دکانیں کھلتی تھیں اور رات کو راز بند ہوتے تھے۔ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانی تنگ گلی تھی جسے لوگ گلی تول کے نام سے جانتے تھے۔ اس گلی میں ایک دکان تھی، حاجی کریم تول والا کی دکان۔ حاجی کریم کو لوگ ایماندار، پرہیزگار اور اللہ والا سمجھتے تھے۔ سفید داڑھی، سیدھی بات اور ہمیشہ مسکراتا چہرہ۔ اس کی دکان پر ایک پرانا سا ترازو رکھا ہوتا تھا، پیتل کا، ذرا سا جھکا ہوا۔ مگر اسی ترازو کا ایک راز تھا۔ حاجی کریم جانتا تھا کہ اس کا ترازو پورا ٹھیک نہیں۔ وزن میں چند قطرے کم ہو جاتے تھے، نہ زیادہ نہ کم، اتنا کہ کسی کو شک نہ ہو، مگر اتنا ضرور کہ روز کا تھوڑا تھوڑا مل کر بہت بن جائے۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتا، میں صرف تھوڑا سا کم کرتا ہوں، کوئی بھوکا نہیں مرتا، اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر دکان کھول لیتا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، ایان۔ باپ گزر چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی۔ ایان روز صبح مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے تھوڑا سا راشن لاتا۔ ہر روز وہ حاجی کریم کی دکان پر آتا۔ ایک دن جب ایان نے آٹا خریدا، اس نے محسوس کیا آج پھر روٹی کم بن رہی ہے۔ اس نے ترازو کو دیکھا، ترازو خاموش تھا، لیکن جیسے کچھ کہہ رہا ہو۔ اسی رات ایان نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی ترازو زمین پر گرا ہوا ہے اور اس سے سیاہ سایہ نکل رہا ہے۔ سایہ بولتا ہے، ہر غلط تول ایک قسمت کو جھکاتا ہے۔ ایان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلی صبح حاجی کریم نے دکان کھولی، لیکن اس کا دل عجیب بوجھل تھا۔ اس دن ایک بورا پھٹ گیا، ایک کسٹمر نے جھگڑا کیا، اور شام کو اس کا بیٹا شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حاجی کریم نے پہلی دفعہ سوچا، کیا یہ سب اس ترازو کی وجہ سے ہے؟ مگر پھر اس نے دل کو جھوٹی تسلی دے دی۔ کچھ ہفتوں بعد شہر میں سوکھا پڑ گیا۔ لوگوں کے پاس پیسہ کم اور شکایت زیادہ ہو گئی۔ ایک دن شہر کا قاضی بازار میں آیا۔ اس نے سب دکانداروں کے وزن چیک کرنے کا حکم دیا۔ جب حاجی کریم کی باری آئی، ترازو سچ بول اٹھا۔ سب کے سامنے پتہ چلا کہ سالوں سے وزن کم تھا۔ بازار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے کہا، یہ صرف تجارت کا جھوٹ نہیں، یہ قسمتوں کا ظلم ہے۔ حاجی کریم کا سر جھک گیا۔ اس دن اس کی دکان سیل ہو گئی۔ لوگ جو کل تک عزت دیتے تھے، آج مڑ کر چل دیے۔ اسی رات حاجی کریم نے بھی خواب دیکھا، بالکل وہی ترازو، بالکل وہی سایہ۔ سایہ بولا، تول صرف چیزوں کا نہیں ہوتا، انسان اپنی قسمت کا بھی تول کرتا ہے۔ حاجی کریم رو پڑا۔ اگلی صبح اس نے قاضی کے گھر جا کر اقرار کیا۔ اس نے کہا، میں ہر اس شخص کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جسے میں نے کم دیا۔ شہر والے حیران رہ گئے۔ مہینوں تک حاجی کریم اور ایان مل کر گھر گھر گئے۔ کہیں آٹا دیا، کہیں پیسہ، کہیں صرف معافی۔ لوگوں کے دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگے۔ ایک شام حاجی کریم نے پرانا ترازو شہر کے بیچ چوراہے میں رکھ کر توڑ دیا۔ اس نے کہا، آج سے میری دکان بند، لیکن میرا ضمیر کھلا رہے گا۔ اس رات پہلی بار شہر کو سکون کی نیند آئی۔ ہر غلط تول صرف وزن کم نہیں کرتا، وہ انسان کی قسمت کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ چھوٹی ناانصافی بھی بڑی تباہی بن سکتی ہے۔ قسمت کا تول ہمیشہ سچ مانگتا ہے۔ توبہ دیر سے ہو، مگر سچی ہو تو راستہ کھل جاتا ہے۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر راز ابھی باقی ہیں۔ اگر کہانی نے دل کو چھو لیا ہو تو راز لوگ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر کہانی ایک نیا راز ہوتی ہے۔